السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا اور نیکی کے راستے پر گامزن کر لیا۔ اب نیکی کے راستے پر گامزن ہونا اور گناہوں کا چھوڑنا، اس میں بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ گناہ انسان تب چھوڑتا ہے جب گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے اور وہ شرمسار ہوتا ہے کہ میں نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ اس حوالہ سے ایک بڑا ہی بہترین واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور آپ کے پڑوسی کا واقعہ ہے۔ یہ توبہ کے سچے واقعات کے اندر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا پڑوسی یہ بڑا گنہگار شخص تھا اور اس کی مشہوری بھی معاشرے کے اندر ایک برے، گندے اور گناہگار شخص کے اعتبار سے تھی۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مجلس علم و ادب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ شخص مجلس کے اندر آ کر بیٹھنا چاہ رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے بڑی ہی ناگواری کا اظہار کیا۔ خیر، یہ بیٹھا، مجلس ختم ہوئی تو یہ امام صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، آپ میرے آنے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی گناہوں والی زندگی کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، آپ گویا ایک اونچی جگہ پر براجمان تھے، نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں میں بھی شامل تھا۔ ان افراد میں سے ایک ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کے جاتا اور جا کر دعا کی درخواست کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے۔ کہنے لگا سارے کے سارے شخص ایک ایک کر کے اٹھے اور جا کر انہوں نے دعا کی درخواست کی اور چلتے بنے۔ میں اکیلا رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو مجھ سے دعا نہیں کروائے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں اتنا برا انسان ہوں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے ہمت نہیں ہو پائی کہ میں آپ کو دعا کی درخواست کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر تجھے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہو رہی ہے، اگر پشیمانی محسوس ہو رہی ہے تو مجھے درخواست کر، میں رب سے یہ سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو، پہلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا میں نے درخواست کی کہ جی حضور بالکل ایسا کیجئے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے نیکی کا متلاشی بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تو وہ کہنے لگا کہ امام صاحب جب میں سو کر اٹھا تو اٹھنے کے بعد میں نے فطری طور پر اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر گناہوں کے متعلق نفرت پیدا کر دی تھی اور نیکی کی محبت پیدا کر دی تھی، لہذا میں نے اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اسی لیے آپ کی مجلس علم و ادب کے اندر آ کر بیٹھنا چاہتا تھا، اسی لیے آپ سے علم اور آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ جو وہاں پر شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، امام جعفر تھے اور دیگر تھے، آپ نے کہا اے جعفر، اے فلاں، اس واقعے کو یاد کرو، لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو اس واقعے سے فائدہ پہنچے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی غلطیوں پر نادم اور پشیمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا متلاشی بننے کی اور نیکی کے راستے پر گامزن ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔